میری زندگی پر بیتی ہوئی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی سن کر ہر وہ آنکھ نم ہو جائے جو سچ میں دوسروں کے درد کو محسوس کرنا جانتی ہو۔ جب بھی اس قصے کو یاد کرتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس اتنا کہنا چاہوں گی، میرے جیسی زندگی خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میرا نام مہک ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔ لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کر، جھاڑو لگا کر، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ کچھ سال پہلے بابا کو فالج مار گیا، جس سے غربت نے گھر میں اور بھی ڈیرا ڈال لیا۔ ادھر میں نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا، جس سے میری ماں اور بھی چنتت رہنے لگی۔ میری عمر 17 سال تھی۔ میں خوب پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب میں اپنے گھر کے حالات دیکھتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میری ماں کتنی جد و جہد کر کے ہمارا پیٹ پال رہی ہے، کس طرح وہ اتنی پریشانی بھر کر بابا کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ سب سوچ کر میں رونے لگتی تھی کہ اللہ نے میرے ماں باپ کے نصیب کیسے لکھے ہیں۔ اللہ کو ذرا بھی ترس نہیں آیا میری ماں کا مقدر لکھتے وقت۔ میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کر بھیجتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں سہارا بن جاتی۔ لیکن یہ تو صرف سوچنے کی بات ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ 10ویں کلاس کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا اور گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کبھی کبھی وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جاتی۔ میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی غربت میں گزارا۔ میں بہت ہی نرم اور نازک لڑکی تھی، دودھیا رنگ، نہایت ہی خوبصورت تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں 20 سال کی ہو گئی۔ میری رنگت دیکھ کر رشتے آنے لگے، لیکن یہ کیا، سبھی کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مال بھی چاہیے تھا، اور مال دینے کا بجٹ میری ماں کا بالکل نہیں تھا۔ ایک دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا کہ ماں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے بتایا کہ کوئی وقار نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میرے ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ لڑکا اکیلا ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، 2 بہن ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، باپ نہیں ہے، بس اتنی سی ہی فیملی ہے۔ اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کر خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے، اور آپ لوگ دہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجیے گا، ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر چیز موجود ہے۔ میری اماں بابا اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے دہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پورا کرتے۔ اس بات پر تو میں خود بھی بہت راضی تھی۔ نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا تھا۔ اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان لوگوں کے گھر پہنچ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ گھر، ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں ہی پڑ گئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ وقار بہت اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کو اتنے دن ہو چکے تھے، آج تک بھی میری ساس میرے بہت سارے کام خود ہی کر کے دیتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ شوہر تو اچھے ملے ہی ہیں، ساس بھی بہت اچھی ملی ہے۔ جتنی ان لوگوں کی تعریف سنی تھی وہ تو بہت ہی کم تھی، یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی۔ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے کہیں چلی جاتی تھی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا یہ روز کا کام دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، تھوڑا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ شام میں جب گھر آتی تو آ کر خود ہی گھر کا سارا کام کرتی تھی،
اور مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور ایک دن وہ آیا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے اور سب سے بڑھ کر میری ساس بھی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ وہ میری ماں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اور تو اور وہ مجھے روزانہ رات میں کھانا کھلا کر دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں سے بھر کر پلاتی، اور جب تک میں سو نہ جاؤں وہ پاس بیٹھے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہتی۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے اسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ یہ صدمہ لیے میں ایک ہفتہ بستر پر ہی پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، مجھے بہت دلاسا دی۔ میری ساس نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ ایک ہفتے بعد واپس پہلے کی طرح میں اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی میری گود کو پھر پہلے کی طرح بھر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد پھر سے اللہ نے میری دعا سن لی، میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل خراب ہو گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے ویوہار میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ میں بہت ہی حیران اور پریشان تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میری طبیعت ہمیشہ خراب رہنے لگی، اور میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ تھی کہ میری ساس کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن ہر بار ایسے ہی میرا حمل خراب ہو جاتا تھا۔ میں اب دماغی طور پر بیمار ہو چکی تھی، طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ویسے تو میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب میں کہتی کہ مجھے دوائی چاہیے تو مجھے ساتھ لے جانے کے بجائے خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی اور مجھ سے کہتی، میری بیٹی تو باہر مت جایا کر، زمانہ بہت خراب ہے۔ اسی کشمکش میں کچھ دن بعد میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری ماں اکیلی پڑ گئی تھی۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یہ دنیا خالی خالی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے ساری پٹیاں اتر گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا۔ میری آنکھیں اور کان اس لمحے کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے، اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دیتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھیں کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر چکرا رہا تھا، لیکن پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں گئی، پانی پیا، اور پھر کمرے میں واپس آ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ آہستہ بولو، کہیں مہک اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے میری ساس بولی کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے کر اسے سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کر دونوں پھر زور زور سے کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کی اتنی بات سن کر میں گرنے والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں جو گولیاں کھاتی رہی وہ سب نیند کی گولیاں تھی۔ کبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا تھا، میں صدمے میں تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے ان کی اور باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن سن نہ پائی۔ اگلے دن میں اٹھی، ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا اور رات ہو گئی۔ روزانہ کی طرح میری ساس دودھ اور دوائی لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان بڑھتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو یہ محسوس کرایا کہ میں گولی کھا چکی ہوں، اور پھر جلدی سے نیند کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔
تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے وہ سیدھا ان کے ہی کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر سے ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی، لیکن آج جو میں نے سنا کاش وہ کبھی میں نہ سن پاتی۔ میرے شوہر اور میری ساس جس کا نام زبیدہ تھا آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ زبیدہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا، تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن لگتا ہے یہ بھی ماں نہیں بن سکتی، اب میں کیا کروں، مجھے ہر حال میں کسی بھی طرح بچہ چاہیے۔ زبیدہ بولی میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کراؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو ضرور بچہ دے گی۔ وقار بولا تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ زبیدہ بولی یہ تو ایسے ہی مر جائے گی، تم اس کی چنتا نہ کرو، میرے پاس اس کا سب علاج ہے۔ تو اس بات پر دونوں خوب ہنسے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی نکلی۔ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کچھ پتا ہی نہیں چل پا رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پر اب غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے خوب روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا صبح وقار کے کام پر جانے کے بعد زبیدہ سے ایک بار پوچھوں گی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ زندگی تو میری اب ختم ہونے ہی والی ہے، لیکن ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے پوری رات بیت گئی۔ صبح جب وقار کام پر جا چکے تو میں اٹھی اور سیدھے زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی۔ میں سیدھے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکا تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ ایسا؟ میرے یہ سوال زبیدہ کو چونکا دینے والے تھے۔ وہ ترنت سمجھ گئی کہ اسے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ اسی وقت زبیدہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور بولی تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اور وقار نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وقار کی میرے علاوہ کبھی بھی اولاد ہو، اس لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی۔ کچھ دوائیاں میں تمہیں دودھ میں ملا کر دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ زبیدہ کی سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے زبیدہ کو اس کے کاندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور بولی کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی، بھلے ہی میں اب تمہارا کچھ نہ بگاڑ پاؤں، لیکن اللہ مجھے انصاف ضرور دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی تاکہ اس قید سے آزاد ہو جاؤں، لیکن اس چڑیل نے میری چوٹی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بولی کہ آنے دو میرے وقار کو، تمہیں آج ہی جہنم بھیج کر رہوں گی۔ شکر ہے کہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ترنت کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور اپنی ماں کے گھر کی اور بھاگی۔ خیر جیسے تیسے کر کے گرتے پڑتے میں اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ اس دن میں ماں کے آنچل میں چیخے مار مار کر روئی تھی۔ تبھی شام کو خبر آئی کہ جلد بازی میں دونوں میاں بیوی میری فوٹو لے کر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کے چکر میں روڈ کراس کر رہے تھے کہ اچانک ان سے ایک ٹرک ٹکرا گیا جس سے ان کی موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ دوستو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اوپر والے کے گھر دیر تو ہے لیکن اندھیر بالکل نہیں، اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔